أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأوفو اور پورا کرو الکیلا پیمانے کو، اذا کلتم جب تم ناپو، وزنو اور تولو، بالقسطاس المستقیم درست ترازو کے ساتھ، ذالک یہ خیرن بہتر ہے، واحسن اور بہت ہی اچھا ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے۔ دو اہم ترین سوالات آخرت میں کمانے اور خرچ کرنے کے حوالے سے ہیں۔ یہ کمانا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کی تلاش یہ عین عبادت ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جس وقت تولو تو ناپ کو پورا کرو، ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کرو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، دھوکہ اور فریب اور ٹھگی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کرو پیمانے کو، اذا کلتم جب تم ناپو، وزنو اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم سیدھی ڈنڈی کے ساتھ۔ کسی کو نقصان نہیں دینا ہے، کسی کو فریب نہیں دینا ہے۔ اقوام عالم کے اندر ایک قوم ایسی گزری ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اسی کھانے کمانے کے حوالے سے، جب وہ دھوکہ دہی سے کام لیتے تھے تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو نشان عبرت بنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہ جب دین کی طرف نہیں آئے، ایمان کی طرف نہیں آئے، ظلم و جبر کے راستے کو اختیار کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بتیرا ان کو سمجھایا تھا کہ حلال کمانے کی کوشش کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے باوجود بڑے ماہر تھے دوسروں کو دھوکہ دینے کے اندر، فریب دینے کے اندر، تو نشان عبرت دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ ایک تاجر کہ جو صحیح طریقے سے تجارت کرے گا، رزق حلال کمائے گا، تو اس کو دو بہت بڑے انعام ملیں گے۔ جو ٹھگی اور فریب کے نتیجے کے اندر اس سے یہ فوائد چلے جائیں گے، بہت عظیم نقصان کا وہ شکار ہو جائے گا۔ تو جو بھی صحیح طریقے سے تجارت کرے گا، حلال طریقے سے تجارت کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، ذالک خیرن، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور زیادہ اچھا انجام کے اعتبار سے۔ کیسے بہتر ہے؟ دنیا کے اندر بھی جس کے ساتھ بھی معاملہ آئے گا، دھوکہ نہیں دے گا، تو نتیجتاً دوسرے کے دل کے اندر ایک اعتماد آ جائے گا، اس کی ایک ساکھ بن جائے گی کہ فلاں تاجر بہت اچھا ہے، تو لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کی تجارت پروان چڑھے گی، وہ ترقی کرے گا۔ لیکن اگر تاجر ایسا ہو کہ دوسروں کے ساتھ فریب کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دے دیا ہے، تو جس نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اس کے دل کے اندر اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے کہ فلاں تاجر سے معاملہ نہیں کرنا، اسے چیز خریدنی نہیں ہے، مجھے بھی یوں نقصان دیا، تو اس کی دکانداری خراب ہو کر کے رہ جاتی۔ تو جو آدمی بھی اچھا تاجر ہوتا ہے
تو دنیا کے اندر بھی اس کی ساکھ بہتر ہوتی ہے، لوگوں کو اس کے پر اعتماد ہوتا ہے اور اس کی تجارت پروان چڑھتی ہے، اور آخرت کے اندر وہ احسن تأویل انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ایک ایسا تاجر کہ جو تجارت کے اندر سچ بولنے والا ہے، دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتا ہے، تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے چیزوں کو نہیں بیچتا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخرت کے اندر انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ایک ایسا تاجر کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے چیز کو بیچتا ہے، تو یہ آخرت میں بد کرداروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اسلام کے اندر ناجائز منافع خوری کو بھی منع کیا گیا کہ چیز 1000 کی ہو اور انسان 5000 کی بیچنا شروع کر دے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنا بھی اسلام کے اندر منع ہے کہ ایک چیز ہے، چینی ہے، آٹا ہے، لوگوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ذخیرہ کر دیا ہے کہ بالکل معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس خرچ ختم ہو جائے، پھر لوگ لینے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، پھر میں مارکیٹ کے اندر لاؤں گا اور منہ مانگے قیمت کے اوپر بیچوں گا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو ایسی ذخیرہ اندوزی اس کو بھی منع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جس وقت تم نے ناپ تول کرنا ہے تو سیدھی ترازو کے ساتھ تم نے تولنا ہے، حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاتب حبیب اللہ، کہ جو ہاتھ سے کمانے والا ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا دوست ہے۔ تو اسلام ایک انسان کو اس مقام کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ خیر مانگنے والا نہ ہو، وہ ہاتھ کو پھیلانے والا نہ ہو۔ اسلام ایک انسان کو عزت کے مقام کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، اور عزت کا مقام یہ ہوتا ہے کہ یہ مانگنے والا نہ ہو بلکہ دینے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، جو زکوٰۃیں دینے والا ہے، خیراتیں دینے والا ہے، صدقۃ الفطر دینے والا ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ جو لینے والا ہے۔ اور ظاہر بات ہے دینے والا وہی ہو سکتا ہے کہ جو محنت کرنے والا ہوگا، مزدوری کرنے والا ہوگا۔ تو جب محنت کرے گا، کمائے گا، تو اس کے پاس اللہ کی نعمت آئے گی، رزق آئے گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے یہ حج کر کے بہت بڑی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے، یہ زکوٰۃیں دے کر بہت بڑی نیکیاں کما سکتا ہے، یہ لوگوں کی خدمت کر کے پیسوں کے ذریعے سے بہت اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس بندے سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ تو جو محنت مزدوری سے روکھی سوکھی چٹنی کے ساتھ کھا رہا ہے، اس کے اندر زیادہ ذہنی آسودگی اور عزت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان خیر سے مرغ و مسلم مانگ کر کے کھانے والا ہو۔ تو یہاں پر فرما دیا ذالک خیر و احسن تأویلا، کہ جو رزق حلال کمائے گا، ٹھگی نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، تو یہ بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے، اور انجام کار کے لحاظ سے یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ واوفو، اور پورا کرو، الکیل، پیمانے کو، اذا کلتم، جب تم ماپو، وزنو، اور تولو، بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، درست ترازو کے ساتھ، ذالک خیرن، یہ بہتر، واحسن، اور بہت ہی اچھا ہے، تأویلا، انجام کے لحاظ سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔